سینیٹر ہمایوں صاحب، سر آپ بتائیں یہ کیا آپ لوگوں کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ جو سارے لنڈن سے خبریں آ رہی ہیں، پھر شہباز شریف کا یہاں سے جانا، پھر اس پہ رد عمل آنا، فیصل واڈا صاحب کا بیان کل جو آیا تھا وہ، آج درانی صاحب جی نواز شریف کہہ رہے ہیں ماضی سے نکلیں، اور آپ لوگوں سے بھی بڑی ملاقاتیں کر رہے ہیں. ذرا دونوں سوال کے جواب دے دیجیے گا سینیٹر ہمایوں صاحب. واٹ ہی از اپ ٹو؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے نہیں معلوم کہ درانی صاحب کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ہماری لیڈرشپ کے ساتھ، اس کا کیا آؤٹ کم ہے یا کس ٹاپک پہ. آئی ایم شیور کہیں نہ کہیں کچھ چیز وہ اپنی کوشش کر رہے ہوں گے. اینڈ یو نو ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ کو تجسس، سر آپ کو تجسس تو ہوگا نا بطور پارٹی رکن سینیٹر کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. پہلے صدر مملکت سے ملاقات ہوئی، پھر آپ کی جو 3 رکنی کمیٹی بنی ہے جس میں آپ کی پارٹی کے رؤوف حسن صاحب بھی ہیں جو سارے معاملات اس وقت دیکھ رہے ہیں آفٹر چیئرمین پی ٹی آئی. تو آؤٹ آف کیوریوسٹی آپ کو کچھ تو پتا ہوگا. دیکھیے، مجھے تجسس نہیں ہوتا. جب پارٹی کوئی ڈیسیژن لے لیتی ہے وہ ہمیں اپنی پالیسی دے دیتی ہے اور میں اس پالیسی کو لے کر چلتا ہوں. باقی مجھے کوئی تجسس نہیں ہوتا. واٹ ایور ہیپنس آئی ٹیک اٹ فرام دیئر آنورڈز. ٹھیک ہے. رہی بات یہ کہ یہ جو لندن میں ہو رہا ہے اور جو میاں نواز شریف صاحب نے اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کی، دیکھیں آبویسلی انہوں نے ایک بیانیہ اس لیے بنانا ہے کہ ان کے پاس کارکردگی کا کوئی بیانیہ نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب ہم آئے تھے تو اس وقت ڈالر 170 کا تھا اور جب ہم گئے تو 305 کا تھا. جب ہم آئے تھے تو پیٹرول 150 کا تھا اور ہم لوگ سارے مل کے، سارے پی ڈی ایم کی پارٹیاں ہم لوگوں نے مل کے 3-3 4-4 جو ہے نا لانگ مارچز کیے تھے. لیکن جب ہم جا رہے تھے تو 300 روپے کا تھا اور ہم میں سے کسی نے کوئی لانگ مارچ نہیں کیا. کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ پیٹرول اتنا مہنگا تھا. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب ہم آئے تھے تو اس وقت جو ہماری ایکسپورٹس تھی وہ تقریباً 10% کے لحاظ سے گروتھ کر رہی تھی فرام دا پریویس ایئر، اور جب ہم جا رہے تھے تو وہ -18% پہ جا رہی تھی. تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب ہم آ رہے تھے تو جب ہم لوگوں نے چھوڑا تھا تو اس کے بعد جو گروتھ ہوئی تھی اس کی، یہ ٹیکس کلیکشن کی اس کی گروتھ ہوئی تھی، ایکسپورٹس کی اس کی گروتھ ہوئی تھی، ساری چیزیں وہ ہمارے ہوتے ہوئے بہت نیچے چلی گئی تھی. تو وہ یہ کہہ نہیں تھے. تو انہوں نے اب اپنا ایک بیان بنانا ہے. بیان ان کو یہ ہے کہ ان کا دماغ میں یہ ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیان جو ہے نا وہ بکتا ہے. حالانکہ جب وہ جنرل باجوہ کا نام لیتے تو جنرل باجوہ صاحب کو لگایا انہوں نے تھا. جنرل باجوہ صاحب کے ریفرنس سے ثناء اللہ صاحب کا بھی، جیسے کہ آپ لوگ بھی کرتے تھے. مجھے بات کر لینے دے صدر جی، مجھے بات کرنے دے کہ جنرل باجوہ صاحب کے ریفرنس سے رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی بیان ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی بیان ہے کہ جی ہم نے ان کے ساتھ مل کے یہ سارا کچھ کیا ہے. جب اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کا بھی ہے. لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ اچھا جنرل باجوہ صاحب کے فادر ان لا کے ساتھ میاں شہباز شریف چھپ چھپ کے ملاقاتیں کرتے تھے. آئی ڈونٹ نو کہ کیوں کرتے تھے. اچھا اس کے بعد پھر انہوں نے جنرل فیض کا نام لیا. بالکل ضرور لیا ہوگا. جنرل فیض جس زمانے کی بات کر رہے 2017 کی، اس وقت جنرل فیض صاحب جو تھے وہ ISI کے چیف نہیں تھے. وہ تو میرے خیال میں DGC تھے یا اس طرح کچھ تھے. اب وہ اس وقت انہی کے کوئی رشتہ دار تھے جو DG ISI تھے. میرے خیال میں نوید کہتے ہیں، اب مجھے نہیں معلوم لیکن کہتے ہیں کہ جنرل نوید صاحب تھے، وہ ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے یا جان پہچان تھی یا کچھ تھی، وہ تھے. تو اب آئی ڈونٹ نو وہ کس لحاظ سے جنرل فیض کی بات کرتے، کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہوا تھا یہ جس زمانے میں تھا. لیکن دیکھیے میرا ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، اور میرے ساتھ دونوں میرے جو کولیگز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دونوں لائرز ہیں اور اچھے لائرز ہیں. میرا ایک سوال اٹھتا ہے کہ میرے ملک کا پرائم منسٹر، سٹنگ پرائم منسٹر، ایک اور ملک کا ورک پرمٹ لے کر جاب کر رہا ہے اس ملک میں، تنخواہ لے یا نہ لے، میں اس کو تو وہ بعد کی بات ہے. مجھے یہ سمجھ آنی چاہیے کہ کیا ملک کا سٹنگ پرائم منسٹر یا سٹنگ پریزیڈنٹ کسی اور ملک کا، کسی چھوٹی سی کمپنی کا ملازم ہو سکتا ہے؟ یہ میرا ایک بہت بڑا سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا مورل بڑے تفصیل سے سپریم کورٹ نے اسے ایڈریس کر دیا تھا. یہ بڑی پرانی بات ہو گئی. مجھے بتائیں یہ درانی صاحب جو ملاقاتیں کریں آپ کو نہیں معلوم، لیکن میں بتا دیتی ہوں. ایک منٹ، انہوں نے خواجہ آصف صاحب کا کیا تھا، انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا. انہوں نے تو ڈکلیئر بھی نہیں کیا تھا اپنے کاغذات میں. اچھا چلے وہ آئیں گے تو وہ معاملات دیکھ لیں گے. PTI والوں سے وہ کہتے ہیں، سوال کیا تھا کہ آپ لوگ ٹکراؤ کیوں چاہتے ہیں جبکہ الیکشن آپ لوگوں کو زیادہ سوٹ کرتا تھا. تو کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے؟ یہ بھی باز گرش ہے کیوں اور کس کے کہنے پہ درانی صاحب یہ رابطے کر رہے ہیں؟
یہ بڑا سوال اٹھ رہا ہے ان ساری گفتگو کے پیچھے. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سوٹ کرتا ہے، کسی بھی وقت ہو جائے، کسی طریقے سے بھی ہو جائے. اس میں اگر یہ لوگ چھوٹی موٹی دھاندلی کرتے یا بڑا دھاندلا کرتے ہمیں تب بھی قبول ہے، کیونکہ ہم جب کوئی میرٹ پہ ہوتا ہے تو وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اگلا شخص کس قسم کا ہے، وہ اس نے اپنے طریقے کے امپائر لگائے ہوئے. لیکن ہمیں جو ہمیں افسوس ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اسی الیکشن کمیشن کو ایک پریسیڈنس دے دیا ہے کہ ہم لوگ آرٹیکل 224(2) کو پامال کر سکتے ہیں بغیر کسی مسئلے کے. تو اب الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ الیکشن کمیشن وہی کام دوبارہ کر رہا ہے جو الیکشنز اپریل میں ہونے چاہیے تھے اور آج تک نہیں ہوئے، جو نگران حکومت کو اپریل کے بعد ختم ہو جانا چاہیے وہ آج بھی چل رہا ہے، وہی کام ابھی ہو رہا ہے، وہی ساری چیزیں ان اے لارجر سکیل ہو رہی ہیں. اب مجھے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جب ڈیسیژنز لیتے ہیں تو ان کے کنسیکوینسز ہوتے ہیں، اور پیڑے ڈیسیژنز کے پیڑے کنسیکوینسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جب ان لوگوں نے اس قسم کے ڈیسیژن لے لیے کہ ان لوگوں نے پوری آئین کو تباہ کر دیا ہے، وہ آئین جو انہی لوگوں کی پارٹی لیڈرشپس نے بنائے تھے، انہی آئین کو ان لوگوں نے اپنے ٹائم پہ اپنے مفاد کے لیے رون دیا تھا، تو آج وہی رونتا ہوا آئین ہم لوگوں کو تنگ کر رہا ہے. تو سینیٹر عمائی صاحب، آپ لوگ اصول پہ کھڑے ہیں اس وقت، اور آپ لوگ پھر کسی بھی ڈیل کی طرف نہیں جائیں گے، آپ عوام کے ہی پاس جائیں گے. درانی صاحب کی ملاقاتوں سے پھر کوئی یہ نتیجہ اخذ نہیں کرے کہ بیہائنڈ دا ڈور کچھ معاملات طے ہو رہے ہیں. یہ آپ اس کا جواب مجھے دے دیں. دیکھیں، جو مجھے لگ رہا ہے، جو میں نے درانی صاحب کی بات بھی سنی تھی، جو مجھے لگ رہا ہے میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا اور میں نے 1-2 جگہوں پہ بھی کیا تھا، اور انہوں نے بھی وہی بات کی ہے. دیکھیں، اگر آپ نے کسی چیز کو حل کرنا ہے تو آپ نے ہسٹری میں جا کے دیکھنا ہے کہ وہ کون سے ایسے واقعات ہوئے تھے، بڑے واقعات ہوئے تھے جس میں اس قسم کے بڑے مسئلے حل ہوئے تھے. تو 2 واقعات کا میں ذکر کرتا ہوں، ایک چھوٹا واقعہ اور ایک بڑا واقعہ. چھوٹا واقعہ ہوا تھا ساؤتھ افریقہ میں، نیلسن منڈیلا، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، ہر ایک نے آ کے ٹروتھ بتایا تھا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی اور معافی لی تھی. لیکن جو سب سے بڑا واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک پوزیشن آف پاور اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتا ہے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے، اور انہوں نے کوئی بدلے نہیں لیے تھے. انہوں نے اس عورت سے بھی بدلہ نہیں لیا تھا جنہوں نے اس کے چچا کا کلیجہ دبایا تھا، بلکہ انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے عام معافی دی تھی. تو میرا یہ خیال ہے اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے، آپ یہ ساری چیزوں کو لے کر ایک عام معافی کریں. بدلے کی سیاست نہیں کریں. سارے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کرتے ہوئے سارے لوگ، جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہم سب نے غلطیاں کی ہیں، جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ہم سب نے غلطیاں کی ہیں. ہم لوگ اس کو اپنی غلطیاں مانیں، عوام سے معافی مانگیں اور آگے بڑھیں، اور یہ غلطیاں دوبارہ نہ کریں.